آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے متعلق ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ رشتہ داری کو ملانا یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ برابری کرتا ہے، یعنی کسی نے آپ سے نیکی کی ہے تو آپ بھی اس سے نیکی کر دیں اور کہیں میں رشتہ داری ملا رہا ہوں، یعنی ان رشتہ داروں سے رشتہ داری ملانا جو آپ کے ساتھ صحیح اور درست رشتے تعلق سے چل رہے ہیں، یہ رشتہ داری ملانا نہیں ہوتا۔ بلکہ رشتہ داری کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، جو آپ سے توڑے اس سے آپ نے جوڑنا ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ احادیث کی کتب میں آپ الباب البر والصلہ، یہ آپ الفاظ پڑھیں گے کہ ابواب علماء اس طرح سے قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے اچھے طریقے سے سلوک کر رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے ویسے ہم چلیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مراد نہیں ہے رشتہ داری ملانا۔ یہ تو اگر آپ مثال کے طور پر جو رشتہ دار آپ سے صحیح چلتے ہیں ان سے آپ صحیح نہ چلیں تو پھر تو آپ ظالم ہو جائیں گے، پھر تو آپ غلط ہوں گے۔ اصل صلہ رحمی جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں سے کاٹا جائے وہاں پہ آپ نے جوڑنا ہے۔ لوگ آپ سے دور ہوں جو رشتہ دار، آپ ان کو پھر بھی قریب کریں، وہ آپ کے خلاف ہوں آپ پھر بھی ان کے معاملات میں ان کے ساتھی بن جائیں۔ تو یہ اصل میں رشتہ داری کو ملانا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعوني، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں وہ آگے سے توڑتے ہیں، واحسن الیہم ویسیئون الی، میں ان سے اچھائی کرتا ہوں وہ آگے سے میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، واحلم عنہم ویجہلون علی، میں ہمیشہ ان سے درگزر کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ آگے سے جہالت کا معاملہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر تو معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم بیان کر رہے ہو، فکأنما تصفهم المل، تو پھر تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گویا کہ انگارے ڈال رہے ہو، یعنی یہ ایک تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ گویا کہ تم الٹا ان کو تنگی میں ڈال رہے ہو، یا تم الٹا وہ تم سے جب دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تم انہیں ملاتے ہو تو تمہاری طرف سے گویا کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا ان لوگوں کو تم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پچھاڑ دیتے ہو، نیچے کر دیتے ہو، یا ان کو تم اس لحاظ سے مشکل میں ڈال دیتے ہو کہ جسے ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے منہ کے برابر اسے جواب دے دینا، جیسا اس نے آپ کے ساتھ کیا ویسا آپ الٹا اس سے اچھے طریقے سے پیش آ جائیں تو اس کا منہ بند ہو جائے، اور وہ ایسا منہ بند ہو کہ اس کو تکلیف بھی ہو اس منہ بند ہونے کی۔ یہ اس طرح کی جو تشبیہ عربی میں استعمال کی جاتی ہے، تصفہم الملہ، گویا کہ اب ان کا منہ بھی بند ہو گیا ہے، منہ میں انگارے چلے گئے ہیں، منہ بند بھی ہو گیا ہے، اور یہ منہ تکلیف والا بند ہوا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ فرمایا ولا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، جب تک آپ اسی طرح ان سے معاملہ رکھیں گے جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ آپ ان سے رشتہ داری ملاتے ہیں وہ آگے سے توڑتے ہیں، اور آپ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں وہ آگے سے برا سلوک کرتے ہیں، آپ ان سے درگزر کرتے ہیں وہ آگے سے جہالتیں مارتے ہیں، جب تک آپ اسی طرح سے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک معاون اور مددگار ہمیشہ میسر رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ جو رشتہ داری ہے اس کو ملانا ہوتا ہی اصل میں وہاں پر ہے جہاں پہ وہ لوگ آپ سے رشتہ داری توڑ رہے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔